بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، بدگمانی کیا ہے؟ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ثبوت کے کسی کے متعلق برا گمان اپنے دل میں پیدا کر لینا بدگمانی کہلاتا ہے۔ ویسے تو گمان دو طرح کا ہوتا ہے، اچھا گمان اور برا گمان، لیکن زیادہ تر ہم نیگیٹو باتوں کی طرف ہی دھیان دیتے ہیں۔ کسی کے متعلق ہم اکثر برا ہی سوچتے ہیں، بری سوچوں کو اپنے ذہن میں پنپنے کا موقع دیتے ہیں، بری اور منفی سوچوں کو اپنی ذہن میں پروان چڑھاتے ہیں۔ اس طرح سے بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے ہمارے دل میں، اور اس بدگمانی کا کسی اور کو کوئی نقصان نہیں ہوتا سوائے ہماری ذات کے۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو، کثرت گمان سے بچو کیونکہ زیادہ تر گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اب کسی کے متعلق برا گمان ہم نے پیدا کر لیا اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ میں، تو وہ ہمیں کیا نقصان پہنچائے گا؟ دیکھیں، ہم کبھی بھی سکون کی اور چین کی زندگی نہیں گزار سکیں گے اگر ہم کسی کے متعلق برا گمان رکھتے ہیں، کیونکہ ہم دل ہی دل میں کڑتے رہیں گے، سوچتے رہیں گے کہ وہ ہمارے متعلق ایسا سوچتا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب دو آپ کے جاننے والے آپس میں کھڑے بات کر رہے ہوں تو آپ کو یہی لگے گا کہ شاید وہ آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں یا آپ کے متعلق کوئی بات کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم ایک برا گمان جو ہے اس کو جنم دیتے ہیں اپنے دماغ میں، اور وہ جیسے جیسے پروان چڑھتا ہے وہ ہمارا سکون، ہمارا چین سب کچھ برباد کر دیتا ہے، اور اس سے ہمارے وہ رشتے بھی اثر انداز ہوتے ہیں، ہماری دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہمارے قریبی رشتے ختم ہو جاتے ہیں، اور ہمارا سکون جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے جو اس بدگمانی کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک گمان سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو ہم جھوٹ ویسے بھی ہر برائی کی جڑ ہے، تو ہم ایک جھوٹی سوچ کو، ایک جھوٹے خیال کو جب اپنے دل میں پروان چڑھنے کا موقع دیتے ہیں تو وہ ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اس لیے بدگمانی کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کے کمال کو اس کے زوال میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے بدزبانی کا مطلب بد اخلاقی بھی لیا جا سکتا ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کوئی بھی بات چیت کرتے ہیں تو بڑے سخت اور تلخ لہجے میں کرتے ہیں۔ جب ان کی زبان میں اور ان کے لہجے میں تلخی یا سختی آتی ہے تو اس سے سامنے والا شخص جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس سے جو ہے وہ بدظن ہو جاتا ہے۔ وہ دل میں یہ سوچتا ہے کہ یار یہ تو بڑے برے اخلاق کا مالک ہے۔ اب ایک دکاندار ہے، وہ اگر اچھے اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آئے گا اپنے کسٹمرز کے ساتھ تو ظاہری بات ہے کسٹمرز بھی اس کے پاس بہت زیادہ کم جائیں گے۔ ایک ڈاکٹر ہے، وہ اپنے پیشنٹس کے ساتھ اگر اچھے اخلاق سے بات نہیں کرے گا تو ڈیفینیٹلی اس کے پاس پیشنٹس بھی کم جائیں گے۔ ایک استاد اگر اچھے اخلاق کا مالک نہیں ہے تو وہ اسٹوڈنٹس کو متاثر نہیں کر پائے گا، یا ان کو جو وہ اسٹڈی کروانا چاہ رہا ہے، جو سمجھانا چاہ رہا ہے، وہ اس کو نہیں پڑھا سکے گا۔ تو زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص اگر بد اخلاق ہوگا تو وہ یقیناً ترقی نہیں کر پائے گا، بلکہ وہ تنزلی کی طرف ہی جائے گا۔ ہمارے دین نے ہمیں اخلاق سکھایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق حسنہ کی وجہ سے ہی اس دین کو پرموٹ کیا ہے۔ آپ کے اخلاق کی وجہ سے کئی غیر مسلم جو آپ کے دشمن تھے وہ آپ کے دوست بن گئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ روزمرہ زندگی کے معاملات میں ہم بد اخلاقی سے نہیں بلکہ خوش اخلاقی سے کام لیں، بد زبانی سے نہیں بلکہ بہت اچھے اور احسن انداز میں لوگوں سے بات کریں، تاکہ لوگ ہماری بات کو توجہ کے ساتھ سنیں، تاکہ لوگ ہمارے گرویدہ ہو جائیں، تاکہ لوگ ہمارے پاس خود چل کر آئیں۔ تو آج کے اس ویڈیو کے اندر دو بری، یہ معاشرتی بھی اور اخلاقی طور پر بھی یہ عیب ہیں
کہ جو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے. تو ہمیں ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے اگر ہم زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اگر ہم لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار رکھنا چاہتے ہیں, اگر ہم اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. تو ایک تو ہمیں بدگمانی کو چھوڑ دینا چاہیے, بلکہ اچھے گمان کو پروان چڑھانا چاہیے. اس سے ہماری دماغی حالت بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے, اور اچھے اخلاق کے تو بے شمار فائدے ہیں. اچھے اخلاق سے آپ اپنے دشمن کو بھی اپنا دوست بنا سکتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان دو باتوں پر عمل کریں گے. ایک تو کبھی بھی برے گمان کو اپنے ذہن میں, اپنے دماغ میں نہیں لے کر آئیں گے, اور دوسرا بد اخلاقی سے کسی کے ساتھ پیش نہیں آئیں گے. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.